پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 31 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی بج رہا تھا۔ اس نے مندی ہوئی نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جو 4 بجا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلایا۔ سالار صاحب، باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار کا غصہ اور نیند 1 منٹ میں غائب ہو گئے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان گیا تھا اور اسے ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی پر حیرت ہوئی۔ آخر چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو جی نہیں پتا، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے۔ مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لیے وہاں آئی تھی، اس لیے اس نے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیا نہ ہی انہیں یہ بتایا کہ سالار گھر پر موجود تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سالار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیواریں پھلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر امامہ کا خاندان بھی اثر رسوخ والا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس سیکٹر میں آنے اور خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرت ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورت تھی۔ سالار نے بیڈ روم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا، ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میرے گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیوں؟ یہ تو نہیں پتا پاپا، میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا۔ کیا میں جا کر پولیس والوں سے پوچھوں کہ وہ کس سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ سالار نے بڑی فرمانبرداری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے پوچھا۔ نہیں، باہر نکلنے یا پولیس کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے عجلت کے عالم میں موبائل بند کر دیا۔ سالار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کے جانے کے بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب سکندر نے دوبارہ کال کی تھی۔ پولیس چلی گئی ہے؟ سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں چلی گئی ہے، سالار نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اب تم میری بات ٹھیک طرح سنو، میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تم تب تک گھر سے کہیں نہیں نکلو گے، سنا تم نے؟ سالار کو ان کے بات کرنے کا انداز بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے بہت اکھڑ انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی تھی۔ سن لیا۔ وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے۔ سالار ابھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپٹ پر پڑی۔ وہاں جوتے کے نشانات تھے اور اس نے دیکھا کہ ملازم بھی قدر حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے کے ان نشانات کو صاف کر دو، سالار نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ملازم کمرے سے باہر چلا گیا۔ سالار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اور اس نے وہ سلائیڈنگ ونڈو پوری طرح کھول دی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے۔ اوس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی اور اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا، سالار نے اس سے کہا۔ یہ کس کے نشان ہیں؟ ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے، سالار نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے سوتے ہوئے تھے۔ سالار اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں اسے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے فروٹ ٹرائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد وہ جب ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا، آپ نے بلوایا تھا؟ سالار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔
بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن؟ وہ غرائے۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سالار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کرواؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سالار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا، آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس بار غرائے۔ وسیم کی بہن؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، یاد آیا، وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر؟ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے، اس لیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا، وہ اپنے گھر میں ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں، میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروا دیا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا امامہ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پاپا، میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، ایک دو بار کے علاوہ میں اسے ملا تک نہیں۔ پھر اس کے اغوا سے میرا کیا تعلق؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سالار، اب یہ ایکٹنگ بند کرو، مجھے بتا دو کہ وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ان تک پہنچاؤں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیے، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس پر سالار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سالار، تمہاری اور امامہ کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے، میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا، اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گا اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ میری ٹائپ ہے؟ اس بار سالار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اسی ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں، کل کو کوئی اور آ کر کہے گا اور آپ پھر مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آ گئے ہیں اور آتے ہی مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار تلخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے، پھر میں نے کراچی سے ہاشم مبین کو فون کیا، وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا، مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنی پڑیں۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے، اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا، اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے، اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سالار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، سکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو؟ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے اس سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے، اس نے ابھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دوں، یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دوں، تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے۔ مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا؟ وہ دوستی کا لحاظ کر کے سب کچھ چھپا بھی گیا، تب بھی ہاشم مبین کے اور بہت سے ذرائع ہیں، اسے وہاں سے پتہ چل جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتا دو کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ وٹ؟ میں اسے وہاں سے لایا تھا، وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سالار کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ امامہ نہیں تھی، میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں سے میں رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا تھا۔
آج میں اسے وہاں چھوڑ آیا۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں یا پتہ بتا دیتا ہوں، آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کر لیں۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو، تم ایسی جگہ جا سکتے ہو؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا، آئی ایم سوری پاپا، مگر میں جاتا ہوں۔ اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتا ہے۔ میں کئی بار ویکینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں، اور وسیم یہ بات جانتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ ایڈریس تو اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد غرائے، میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے اس گھر کا پتہ دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہتے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی ایسی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے اس کو اس بارے میں بتا دو۔ میں ابھی کچھ دیر تک تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اسے لے کر سکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے کر دی، جسے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں وہاں سے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ سالار، میں نے ثنیہ کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے۔ اکمل نے اسے بتایا وہ ثنیہ کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر، اکمل نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہے، ثنیہ نے تو نہیں دیکھا؟ یہ ساری تفصیلات میں ثنیہ کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ یہ ساری چیزیں اسے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کر نہیں پتا، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے۔ میری گاڑی کا رنگ سرخ تھا، سپورٹس کار اور نمبر، وہ اسے لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے تھے۔ اس نے سفید شلوار قمیض، سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ راستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے۔ سالار نے نام بتایا۔ سروس اسٹیشن اور ہوٹل وہ دھند کی وجہ سے صحیح طرح نہیں دیکھ سکی۔ سالار یکے بعد دیگرے ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا۔ سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کرنے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اس کمرے کی تفصیلات، انہوں نے کیا کھایا تھا، سالار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات اسے لکھوائی تھیں۔ اس نے اپنے گھر کے پورچ سے لے کر اپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا تھا۔ ثنیہ سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے، اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا ابھی کچھ سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ ثنیہ، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔